بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ. چلو يوم العذاب قبلا مقابلة وعيانا وهي قتل يوم بدر وفي قراءة بضم جمع قبيل أي أنواع وما الناس المرسلين إلا مبشرين بالمؤمنين ومنذرين مخوفين بالكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بقولهم خلق الله بشر رسولا ونحن ليدخلوا بجدالهم الحق القرآن واتخذوا آيات القرآن وما أنذروا به من النار هزوا سخرية. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کریم میں بار بار دلائل کو بیان کیا، یا ہم نے قرآن کریم میں بدل کر آیات کو بیان کیا، پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ فرماتے ہیں ان کو ایمان سے منع نہیں کیا مگر اس نے کہ وہ عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہیں. یعنی ایمان کے ہر قسم کے دلائل موجود ہیں، ایمان کے لیے براہین موجود ہے، تو پھر ایمان نہ لانے کا سبب صرف یہی ہوگا کہ یہ عذاب کا انتظار کرتے، اور تو کوئی سبب نہیں ترک ایمان کا. یہ استہزاء و تحکماً کہا کہ سزا کے لیے تیار رہو. ما منع الناس، اور منع نہیں کیا لوگوں کو کفار مکہ کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے. یہ مفعول ثانی ہے منع کی لیے. یہ منع اعطا کی طرح ہے، اعطا بھی ڈبل مفعول اور منع بھی دو مفعول چاہتا ہے. اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. ہدایت قرآن ہے، ہدایت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اسلام. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار مانگنے، یعنی منع نہیں کیا ان کو بخشش مانگنے سے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، یعنی اللہ انتظار اتیان سنت الاولین، مگر یہ انتظار کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت پہلے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ کی عادت پہلے لوگوں میں عذاب ڈالنے کی تھی، تو بس یہ اسی عذاب کے انتظار میں ہے. ورنہ ایمان کے ہر قسم کے براہین اور دلائل موجود ہے، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ سنت الاولین عادت اللہ تعالی فی الاولین فی الدنیا، دنیا میں ان کے ساتھ جو عادت طریقہ تھا. سنت عادت طریقہ، یہ فاعل ہے منع کے لیے. وما منع الناس عن الایمان الا انتظار العذاب، اور انتظار جب مقدر ہوا کہ تو جب بعد میں خود فرماتے ہیں یہ فاعل ہے، اے سنت نافیہم، ہمارا طریقہ ان میں، وہی الاہلاک، اور وہ ہلاک کرنا ہے، المقدر علیہم، جو ان پر مقدر ہے. اس میں اشکال کا جواب، اشکال یہ ہے کہ یہ اتیان سنت الاولین یہ تو مقارن نہیں ہے عدم ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے نہ لانے کے ساتھ تو یہ مقارن نہیں ہے کہ تأتیہم سنت الاولین. حالانکہ مقارنت ضروری ہے کہ ایمان لانے سے، مثلا میں یہ کہوں گا کہ تم کو ایمان لانے سے منع نہیں کیا مگر عناد نے، تو عناد عدم ایمان کے ساتھ مقارن ہے.
تو یہاں یہ سنت الاولین کا آنا یہ تو مقارن نہیں ہے ایمان کے ساتھ. سنت الاولین تو پہلے ہو چکا ہے تأتیہم سنت الاولین, اور یہ آنے والا ہوگا, اس لیے کہ تأتیہم سنت الاولین فی المستقبل. سنت الاولین ایک گزر چکی ہے اور ایک آنے والی ہے, تو مقارنت نہیں ہے. مصنف نے مقارنت کے لیے یہ لفظ کیا کہ الاہلاک المقدر علیہم, جو ہلاک کرنا ان پر مقدر ہے. تو ہلاک مقدر یعنی جو ان پر ہلاک مقدر ہے اس کا انتظار, اس انتظار نے ان کو ترک ایمان پر آمادہ کیا. تو ترک ایمان اس کے ساتھ الاہلاک المقدر علیہم یعنی انتظار الاہلاک المقدر علیہم, جو ہلاک ان پر مقدر ہے, تقدیر ہے, تو اس کا انتظار. اور یا حاشیے میں لکھا ہے کہ الاہلاک المقدر علیہم, جو اہلاک ان پر مقدر ہے آئندہ, اور جو آئندہ مقدر ہے وہ کل محقق ہے, اور کل محقق کا مطلب کل مقارن ہے, جیسے ابھی ہو. سب سے بہتر انتظار ہے. او یأتیہم العذاب قبلا, یا ان کے پاس آ جائے عذاب قبولا قبلا, قبلا آمنے سامنے, اور قبولا قسم قسم کا عذاب آخرت میں. تو الا ان تأتیہم سنت الاولین فی الدنیا او یأتیہم العذاب قبولا قبلا فی الآخرت مقابلتا وعیانا, مقابلتا سامنے آمنے سامنے, وعیانا اور دیکھتی ہوئی, اور وہ قتل ہے یوم بدر میں. اور ایک قرات میں قبلا, قبیل کی جمع ہے, اور قبیل کے معنی ہے اے انواعا, قبلا کے معنی ہے قبیل کی جمع. قبیل قسم کو کہتے ہیں, جیسے ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین, اور ہم نہیں بھیجتے ہیں پیغمبروں کو مگر مبشر. یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ عذاب اگر مقدر ہے تو ابھی ڈال دے ہم, تو بتایا جواب میں کہ ہم مرسلین کو نہیں بھیجتے ہیں مگر خوشخبری دینے کے لیے. ہاں, لا قادرین علی العقاب ومنذرین, اور کافروں کی تخویف کے لیے. ویجادل الذین کفروا بالباطل, اور جھگڑا کرتے ہیں کافر لوگ بالباطل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, بالباطل باطل کے ساتھ. یجادل الذین کفروا الانبیاء بالباطل, یعنی وہ بحث کرتے ہیں دلائل باطلہ کے ساتھ. بقولہم ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بھیجا, یا یہ لو شاء اللہ لانزل ملائکۃ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو بھیجتے, آپ کیوں آئے. یا یہ لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کلام کہہ دیں گے. یا یہ کہ ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ قسم قسم کی باطل چیزیں پیش کرتے ہیں. لیدحضوا به الحق, تاکہ لیدحضوا تاکہ باطل کرے, بھی جدال کے ساتھ, الحق حق کو, اسلام قرآن کریم کو باطل کرے. ادحاظ اس کی اپنے معنی ہے پھسلانا, یعنی تاکہ حق کو پھسلا دے اور حق کو ختم کر دے, نہ جمنے دے. جب کوئی چیز پاؤں جم جاتا ہے تو اس کو جمنا کہتے ہیں, اور جب پاؤں پھسل جاتا ہے تو اس کو دحس کہتے ہیں. تو یہ اسلام اور قرآن کو جمنے نہیں دیتے کہ اپنی جگہ مستقر ہو جائے. واتخذوا آیاتی, اور انہوں نے بنایا ہے ہماری آیات کو, یعنی قرآن کریم کی آیات یا معجزات. وما انذروا ہزوا, وما, اور وہ عذاب, انذروا جس عذاب کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا, ما موصولہ, یا وما انذروا ما مستریہ, وما انذروا یعنی انذار, ہزواً مذاق, انذارات کو انہوں نے مذاق سمجھا ہے, یا مستریہ ہے یا موصولہ ہے.
اگر موصولہ ہو تو نار مراد ہے یا عذاب. حضواً سخریتاً یعنی محضوعاً بھی، عذاب کو انہوں نے بنایا ہے اس طرح محضوعاً بھی کہ جس کے ساتھ مذاق کیا جائے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، آیات سے اعراض کرتا ہے. ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول جاتا ہے اس کفر کو، اس کفر اور برے اعمال کو. قدمت یداہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. ہاتھوں نے تو نہیں بھیجے لیکن جو کام آدمی کرتا ہے ہاتھوں کی طرف منسوب، اگر جو اس نے ہاتھ سے نہ کیا ہو، پاؤں سے کیا ہو، آنکھوں سے کیا ہو. یعنی ما عمل من الکفر یا ما عمل من الکفر، جو اس نے عمل کیا ہے کفر اور معاصی. تو اس نے مصنف نے یہ تعویل کی کہ یدین سے مراد یدین نہیں ہے بلکہ یدین سے مراد جو اس نے کفر کیا ہے اپنی ذات سے اور معاصی کیے ہیں. فلم یتفکر فی عاقبتها، اس نے فکر نہیں کی فی عاقبتها، اس فی عاقبتها یہ اس کے عاقبت میں، یعنی ما قدمت یداہ کی عاقبت میں، معاصی اور کفر کی عاقبت میں، یہ عاقبت المعاصی والکفر. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر اکنۃ پردے، مانعۃ عن ان یفقہوہ جو پردے منع کرتے ہیں، مانع ہے، رکاوٹ ہے، عن ان یفقہوہ اس سے کہ وہ قرآن کریم اور اسلام کو سمجھ لے. ان کے دلوں پر ہم نے پردے، دلوں پر پردے اس لیے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن اور اسلام میں تفکر نہیں کرتے اور دل کے دروازے کو انہوں نے نہیں کھولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے دروازوں کو بند کر دیا. جیسے مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور مسجد میں کتے آتے ہیں، بلیاں آتی ہیں تو مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں آتی. تو ان کے دل کے دروازے کھلے تھے لیکن ان کے دل کے دروازوں کو انہوں نے اسلام کے لیے بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے دروازوں کو کھولا، بند کر دیا. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا جب اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا تو عذاب کیوں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا اور انہوں نے دلوں کو منع کیا تھا ایمان سے. جیسے کوئی شخص باپ اس کو روزانہ 100 رین دیتا ہے اور یہ 100 رین سمندر میں ڈالتا ہے تو باپ اس کے 100 رین کو بند کر دیتا ہے. اس وجہ سے بند کرتا ہے کہ وہ اس کو ضائع کرتا ہے. اسی طرح انہوں نے اپنے دلوں کے دروازوں کو ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے دروازوں کو بند کر دیا. ان یفقہوہ اکنۃ اغطیۃ پردوں کو کہتے ہیں، کنان پردہ، کنن پردہ. ان یفقہوہ من ان یفقہوا القرآن، اس سے کہ قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ لے. فقہ کہتے ہیں علم عمیق کو، جیسے آپ کو بتایا تھا. ولا یفہمونہ پس یہ نہیں سمجھتے. وفی آذانہم وقرا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ان کے کانوں میں وقرن بھاری پن، یہ نہیں سنتے. وقر کہتے بھاری ہونا اور وقر کہتے بہرا ہونا، کہ ان کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرا کر دیا اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے کانوں کے دروازوں کو حق کے لیے نہیں کھولا تو اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے اس کو بند کر دیا. ولا ثقلاً بھاری ہونا، بھاری پن. ولا یسمعونہ سنتے نہیں یعنی قبول نہیں کرتے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کے لیے بلائیں گے وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا بس ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں. اذن اس وقت یعنی جب ان کے دلوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں. ابداً کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے. وَلَن يَهْتَدُوا اذن کا مطلب اے بالجعل المذکور، یعنی بالجعل المذکور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا تو پردہ ڈالنے کے وقت، تو اذن اے بالجعل المذکور یعنی
فی وقت الجعل المذکور، جس وقت جعل کیا ڈالا اس وقت میں مراد ہے. ابداً کبھی بھی، ان کی استعداد ختم ہو گئی. لیکن یہ قبول نہ کرنا کافروں کی طرف سے ہے. ورنہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمت، رحمت والا ہے. غفور کو صیغہ مبالغہ لایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بہت کثرت ہے، تو اس کے لیے مبالغی کا صیغہ آیا. غفور مبالغی کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا بھی ہے. اور ذو الرحمت، یہاں رحیم نہیں آیا، ذو الرحمت آیا. اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رحمت بھی انسان کے لیے کافی ہے. اس پر رحمت ہو جائے، صرف ایمان نصیب ہو جائے تو تب بھی انسان کو نجات مل جائے گی. وَهَذَا يَقْتَضِي الْعَذَابَ، اور یہ ان کا انکار کرنا، ان کے دلوں پر پردہ ڈالنا، هَذَا يَقْتَضِي الْعَذَابَ الدُّنْيَوِيَّ، یہ دنیاوی عذاب کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ کفر کرتے ہیں. نسیٰ ما قدمت یداہ، لیکن کیا ہوا؟ لیکن لو یؤاخذہم بما کسبوا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ، یہ میں نے ربط کی طرف اشارہ کیا اگر تمہارے اندر سمجھ ہو، لیکن لو یؤاخذہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو دنیا میں پکڑیں گے، بما کسبوا، ان کی ہوئی اعمال سے، تو لعجل لهم العذاب، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی دیتے عذاب. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو مہلت دی ہے، فیہا، دنیا میں. بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے موعد، عذاب کا وقت ہے، وقت معین ہے. یا موعد، عذاب کا مکان معین ہے. موعد یا زمان معین یا مکان معین، اور اس کو موعد کہا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں عذاب ہوگا. تو چونکہ وہ مکان اور زمان اللہ تعالیٰ کے وعدے کا نتیجہ ہے، اس لیے موعد وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت. وہ یوم القیامت، وہ قیامت کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وعدے کا وقت یا جگہ ہے. نہیں یجدو من دونہ، بالکل نہیں پائیں گے، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، موئلا، پناہ کی جگہ، ملجأ من العذاب. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور ان کو بھی ہم ہلاک کر سکتے ہیں. دیکھو، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور وہ بستیاں یعنی اہل بستیوں کا ذکر محل مراد حال، جیسے عاد، ثمود وغیرہ، ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا. ظلم سے مراد کفر ہے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے مقرر کیا ہے، لِمَهْلِكِهِمْ، ان کے ہلاکت کے لیے، موعداً، وقت معین یا مکان معین. لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، یا لِمُهْلَكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، دونوں ہے. لِإِهْلَاكِهِمْ، یعنی مہلک مصدر میمی بمعنی اہلاک. لِمُهْلَكِهِمْ یعنی لِإِهْلَاكِهِمْ، مہلک اہلاک کے معنی میں. اور ایک قرات میں بفتح المیم، یعنی مہلکہم اور مہلکہم دونوں ہیں. مصدر کے معنی میں دونوں، یعنی ان کے ہلاک کے لیے موعداً، وقت معین یا مکان معین، اس کے لیے ہم نے معین وقت مقرر کیا ہے. کما ان لکل شیء موعد، ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کیا
جیسے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جگہ اور وقت متعین تھا. تو ربط آ گیا. یا دوسرا ربط ما قبل سے، ہم عذاب کو مؤخر کرتے ہیں. عذاب کی تاخیر کے اسرار کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسرار کو نہیں جانتے تھے. جو حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیا اس کے اسرار کو نہیں جانتے تھے. تو تم بھی عذاب کی تاخیر کے اسرار کو نہیں جانتے ہو کہ کیوں تاخیر ہوگی. تیسرا ربط یہ ہے کہ جیسے ما قبل میں اصحاب کہف کا قصہ گزرا ہے. اصحاب کہف عالم بالغیب نہیں تھے، علم ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کتنی مدت سوئے. اسی طرح آنے والے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر بھی عالم بالغیب نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا علم نہیں تھا. جب وہ آئے تو کہا تم کون؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ. کون سی موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ. سلام انا بارضک السلام، اس زمین میں آپ نے سلام کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو عالم الغیب مت سمجھو، اصحاب کہف کو عالم الغیب مت سمجھو. یہ تیسرا ربط. 3 ربط آپ کو بتا دیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابن عمران ہے نہ ابن ماہان، یعنی وہ موسیٰ ابن ماہان نہیں ہے، وہ اور موسیٰ ہے. موسیٰ ابن عمران ہارون علیہ السلام کے بھائی. انہوں نے کہا لفتاہ، اپنے خادم سے. معلوم ہوا خادم نوجوان ہونا چاہیے. اگر خادم خود بوڑھا ہو تو مخدوم کی خدمت کیا کرے گا. یوشع ابن نون ابن افراشیم ابن یوسف علیہم السلام، جو بعد میں نبی بن گئے تھے، اس وقت نبی نہیں تھے. وَكَانَ يَتَّبِعُهُ، اور حضرت یوشع علیہ السلام ان کی تابعداری کرتے تھے. وَيَخْدُمُهُ، ان کی خدمت کرتے تھے. وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعِلْمِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم لیتے تھے، سیکھتے تھے. تو یہ دونوں حضرات گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ابرح، میں برابر چلتا رہوں گا، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا. حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچوں گا مجمع البحرین، 2 سمندروں کی سنگم پر، 2 سمندروں کی جمع ہونے کی جگہ، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ تو معلوم نہیں ہوتی کہ 2 سمندر کہاں ملتے ہیں. وہ کس کو پتہ چلتا ہے جب سمندر ہے تو کہاں ملتے ہیں. یہ تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیپ ٹاؤن میں گئے اور ہم کیپ پوائنٹ پر چلے گئے اور ہم نے وہاں سے دیکھا کہ ایک طرف سے بحر ہند اور دوسری طرف سے بحر اوقیانوس اٹلانٹک، اور ہم نے دونوں کو دیکھا کہ وہاں لکیر تھی. لکیر شکیر سمندر میں کیا لکیر نظر آئے گی، یہ تو مخ ہونے کی بات. تو مجمع البحرین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ، یعنی وہ بستی اور وہ جگہ جہاں ایک طرف سے ایک سمندر ہو، دوسری طرف سے دوسرا سمندر ہو. سمندروں کی ملنے کی جگہ پر معلوم نہیں ہے، سمندروں کے ملنے کی قریب بستی معلوم ہوتی ہے، شہر معلوم ہوتا ہے. یعنی مجمع البحرین فی البحر یہ معلوم نہیں ہے، اور مجمع البحرین فی البر معلوم ہے. ابھی سمجھ میں آ گئی بات. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سمندر
کہ یہ جو ہے ساؤتھ افریقہ میں کہاں ملتے ہیں؟ کیپ ٹاؤن میں. یعنی کیپ ٹاؤن کا شہر ہے، ایک طرف ایک سمندر ہے، دوسری طرف دوسرا سمندر ہے، وہ مجمع البحرین ہے. تو یہاں تک کہ میں پہنچوں گا، مثلا ہم کہیں گے پہنچوں گا کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن تو مراد نہیں ہے، لیکن مثال سمجھانے کے لیے میں نے کہا. مجمع البحرین میں حکمت یہ تھی کہ مجمع البحرین میں بحرین مل جائیں گے. ایک بحر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، علم کا سمندر، نبوت کا. دوسرا حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو مجمع البحرین میں مجمع البحرین بن جائے گا. بحرین ملیں گے بحرین کے پاس. ابھی مجمع البحرین سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں بعض اقوال قریب ہے، بعض اقوال بعید ہے. 3 اقوال قریب ہے، 2 اقوال بعید ہے. ایک قول یہ ہے کہ مجمع البحرین سے مراد ہے خرطوم کے پاس، سوڈان کے پاس بحر ازرق اور بحر ابیض ملتے ہیں، تو اس کی قریب کی جگہ مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ خلیج عقبہ میں بحر اردن اور بحر احمر ملتے ہیں. اردن میں یہ بھی قریب ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ دریائے نیل جو دریا ہے، اگرچہ سمندر نہیں ہے، دریائے نیل بحر ابیض سے ملا ہے. جو دریائے نیل بحر ابیض سے ملا ہے وہاں حقیقی مجمع البحرین لے سکتے ہیں. اس لیے کہ جب دریا سمندر سے ملتا ہے تو اس کی ملنے کی جگہ معلوم ہے. سمندر سے ملتا ہے تو اس کی ملنے کی جگہ معلوم نہیں ہے. میری بات کو سمجھتے ہو؟ دریا سمندر سے ملتا ہے، میٹھا سمندر سے، وہ تو معلوم جگہ ہے. دریا یہاں آیا اور یہ سمندر ہے، یہاں مل گیا. لیکن 2 سمندر ملتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، پانی میں پتہ نہیں چلتا. تو یہ 3 قول قریب ہے کہ تینوں میں سے کوئی جگہ تھی، کیونکہ تینوں جگہ مصر میں صحرائے سینا کی قریب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں تھے. چوتھا قول یہ ہے کہ بحر ابیض اور بحر قلزم کا مجمع مراد ہے. بحر ابیض متوسط اور بحر قلزم. یہ قول بعید اس لیے ہے کہ بحر ابیض اور بحر قلزم پہلے زمانے میں نہیں ملتے تھے. فرانس نے نہر سویز نکالی اپنی تجارت کے لیے انگریزوں نے، اور دونوں کو ملایا تاکہ افریقہ سے بچے اور ایشیا ہی کے اندر اسی قریبی راستے سے آئے. تو وہ پہلے ملے نہیں تھے. بحر ابیض متوسط اور بحر احمر کو کس نے ملایا ہے؟ نہر سویز نے، اور نہر سویز انگریزوں نے بنائی ہے. اور یہ احتمال ممکن ہے کسی زمانے میں ملتے ہوں. تو اٹ از پاسبل سے کام نہیں چلے گا کہ پاسبل. جب نہیں ملتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کو لیں. اور 5واں قول یہ ہے، جو یہ بھی بعید ہے، کہ یہ طنجہ کے پاس، وہ طنجہ جو جبل طارق کے پاس ہے، جبرالٹر کے پاس، وہاں 2 سمندر ملتے ہیں. یہ بھی بعید ہے، اس لیے کہ یہ جگہ بھی بہت دور ہے، الجزائر اور مراکش کے پاس. تو یہ 3 قول اقرب ہے جو آپ کو پہلے بتائے، اور یہ 2 آخری قول بعید ہیں. حتی ابلغ مجمع البحرین ملتقى بحر الروم و بحر فارس، جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ فارس ملتے ہیں، یعنی بحر اردن اور بحر احمر جو بعد میں نام ہے، بحیرہ فارس اور بحری روم. مما یلی المشرق، جو مشرق کے قریب ہے، یعنی المکان الجامع لذالک، یعنی اس جگہ پر جو دونوں کو جمع کر دے. یعنی جہاں ایک طرف ایک سمندر ہے، دوسری طرف دوسرا سمندر ہے، اس کی جگہ میں جو خشکی ہے
وہ مکان مراد ہے. تو اس مکان کے پاس چلے جائیں گے. پھر وہاں جانے کے بعد پانی کے اندر ٹنل بن جائے گا قدرتی طور پر. اس ٹنل کے اندر دیکھیں گے تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں ہوں گے. حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوگی وہ پانی کے ٹنل میں. ابھی لوگ ٹنل بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے پانی کے اندر بغیر کسی صنعت کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا تھا. او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا. حقباً ہا سال بہت سارے سال. حقباً 80 سال کو کہتے ہیں، اور یا اس سے زیادہ دہراً طویلاً لمبی مدت. سورہ احقاف میں اس کا ذکر آئے گا کہ احقاف میں کتنی تفصیل ہے. یہ بلوغ ان تک پہنچنے، حضرت خضر تک پہنچنے میں. ان بعدا، اگر وہ دور ہوں تو پھر بھی میں وہاں پہنچوں گا. اور ان کے لیے علامت یہ قرار دی گئی اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے دو اسباب اپنی جگہ آئیں گے. علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو اس کی علامت یہ تھی کہ جہاں سمندر میں مچھلی جا کر زندہ ہو گئی، بھنی ہوئی مچھلی، مری ہوئی مچھلی، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام آپ کو ملیں گے. مچھلی کو علامت قرار دیا، مچھلی کو علم کے حاصل کرنے کی علامت قرار دیا، اس لیے کہ مچھلی طالب علم کی بہن ہے اور طالب علم مچھلی کا بھائی ہے. جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے اور رہ سکتی ہے، اسی طرح طالب علم بھی علم کے پانی میں، علم کے سمندر میں خوش رہے گا. اگر وہ خوش نہیں رہے گا تو وہ طالب علم ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مچھلی کو سمندر سے نکالتے ہیں پانی سے تو مر جاتی ہے. طالب علم بھی علم سے نکالیں گے تو اس کو روحانی موت کھا جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ سمندر کی کوئی انتہا نہیں مچھلی کے لیے. اگر مچھلی کہے میں کنارے پر پہنچ گیا، سمندر پورا ہو گیا. پورا نہیں ہوا، وہ تو ایک کنارے پر ایک کتاب تم نے پڑھی، ہزاروں کتابیں باقی ہیں. اسی طرح طالب علم کے لیے اگر ایک کتاب ختم ہو جائے وہ کہتا ہے بس زندہ باد میں کامیاب ہوں. سمندر بے انتہا ہے مچھلی کے لیے. اوپر ایروپلین کے لیے تو بے انتہا نہیں ہے، لیکن مچھلی کے لیے بے انتہا، اور علم کی بھی انتہا نہیں ہے. اور نمبر 4، جب مچھلی سانس لیتی ہے تو اس کی سانس سے چینٹی نکلتی ہیں روشنی میں. دیکھا ہے آپ نے؟ جب وہ گل پڑے کو ہلاتی ہے، سانس لیتی ہے اور روشنی ہو اوپر تو اس میں سے چینٹیں کرنوں کی طرح نکلتی ہیں. تو جیسے کرنیں نکلتی ہیں مچھلی کی سانس لینے سے، تو عالم اور طالب علم کی ہر سانس میں بھی علم کی کرنیں نکلنا چاہیے. وہ کرنیں آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مچھلی ہے اس لیے کہ اوپر سے چھینٹیں اڑتی ہیں. وہ چھینٹیں ایسے روشن ہوتی ہیں جیسے کرنیں. تو اس لیے مچھلی کو علامت قرار دی. فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب دونوں پہنچ گئے استاد اور شاگرد مجمع بینہما، مجمع بین البحرین، بحرین کی درمیانی جگہ پر جہاں جمع ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے تو نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگنے کو بھول گیا، مانگنا بھول گئے، اور یوشع علیہ السلام بتلانا بھول گئے کہ مچھلی تو زندہ ہو کر کے سمندر کے اندر گھس گئی ہے، سمندر میں چلی گئی. نسی یوشع حملہ عند الرحیل، یوشع علیہ السلام بھول گئے اس کے اٹھا کر لے جانے کو عند الرحیل، سفر کے وقت. بلکہ کیا لے جاتے، وہ سمندر میں چلی گئی. ونسی موسیٰ تذکیرہ،
اور موسیٰ علیہ السلام اس کی یاد دلانے کو بھول گئے. یہ مصنف نے تفسیر کی ہے، اس سے بہتر تفسیر دونوں بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام طلب کو، یوشع علیہ السلام واقعہ بتلانے کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بس مچھلی نے بنایا اپنے راستے کو سمندر میں، بحر میں. سربن ٹنل کی طرح، سربن سرنگ کو کہتے ہیں. جعلہ بجعل اللہ، مچھلی نے بنایا اللہ تعالیٰ کے بنانے سے. اے مثل السرب، سربن کیا ہے؟ الشق الطویل، وہ لمبا سوراخ ہے. لا نفاذ به، لا نفاذ به، جو آر پار نہ ہو، ایک یہاں سے دوسری طرف نہیں نکلا ہو. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا مچھلی سے. جری الماء، پانی کا بہنا. فانجاب عنہ، فانقطع الماء عنہ، پانی منقطع ہو گیا. وبقیہ، پانی ہو گیا کالقوت، سوراخ کی طرف. لم یلتئم، اور جمع نہیں ہوا. لم یلتئم، نہیں ملا. وجمد ما تحتہ، اور جم گیا ما تحتہ، جو اس کی نیچے ہے، قوہ کی نیچے ہے. ما تحتہ یا ما تحت الحوت، حوت کی نیچے ہے. من ہو، اس سمندر میں سے، سمندر کے اندر. ما تحتہ اے ما تحت الحوت، یا ما تحتہ ما تحت البحر، بحر کی نیچے، یا ما تحتہ ما تحت الحوت. وہ جم گیا. بس جگہ جانا ہے ہمیں. آپ آ گئے؟ اب چلتے ہیں ہمارے ساتھ. اور جگہ جانا ہے، آزاد بھی بن جائے، اور جگہ جانا ہے.